بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 2 سیقول، اور آج ہم کریں گے اس کا رکوع نمبر 25، جو کہ آغاز ہو رہا ہے ہمارا آیت نمبر 197 سے 197 سے آغاز ہو رہا ہے 210 تک۔ انشاءاللہ تعالی ہم 14 آیات ہیں ہماری۔ سب سے پہلے ہم اس کا مختصر خلاصہ کریں گے اور پھر لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، اس کے بعد ہم انہی آیات کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات۔ ہم چونکہ پیچھے پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام کے کویشچنز آ رہے ہیں لگاتار۔ جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اب ان کے ذہنوں میں سوال تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس چیز کے بارے میں سوال کرتے جا رہے تھے اس حساب سے آیات مبارکہ اترتی جا رہی تھیں۔ ہم کل پڑھ رہے تھے حج کے دنوں کے بارے میں، اور یہاں سے ہی آیات مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، بس جس نے واجب کر لیا ان میں، تو اس شخص کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے نیت کے مطابق بتایا ہے کہ حج کے کچھ ممنوعات بتا دیے گئے کہ جو نیت کر لے پھر اس کے اوپر نہ گناہ ہے اور نہ کسی قسم کا گالی دینا اور نہ ہی اس نے جھگڑا کرنا ہے۔ یہ تمام احکام ہمیں ان آیات مبارکہ میں بتائے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں بتائے گئے ہیں ممنوعات حج۔ حج کے ایام میں جب آدمی احرام کی حالت میں ہو تو اس کو کچھ کام جو ہیں وہ فرض کر دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، نہ تو عورت کے ساتھ خلوت کرے، یعنی اگر وہ میرڈ ہے تو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ جو ہے وہ احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، نہ گناہ کی کوئی بات کرے۔ نمبر 3، نہ کسی طرح کا لڑائی جھگڑا کرے۔ یہ مراسم حج بھی مسلمانوں کی عالمگیر برادری کے لیے تقویٰ اور پاکیزگی پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں، نیز باطل نظاموں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ایک سالانہ فوجی تربیت بھی ہے تاکہ دنیا میں امامت کبریٰ کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اسلام دین و دنیا میں تفریق نہیں برتتا۔ حج اگرچہ بڑی عبادت ہے لیکن اس کے ساتھ تجارت بھی ہو سکتی ہے۔ مسلمان حج کے مراسم ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تجارت کر بھی سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا دھیان رکھیے کہ اگر آپ گھر سے جاتے وقت ہی آپ تجارت کی نیت سے گئے اور آپ نے حج کر لیا، درمیان میں حج کے ایام آ گئے، اس کنڈیشن میں پھر آپ کا وہ حج قبول اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے آپ پہلے ہی نیت کرتے حج کی ہیں، اور وہاں پر پھر آپ تجارت بھی کر سکتے ہیں۔ جب عرفات سے واپس آئیں تو مزدلفہ میں ٹھہر کر اللہ کا ذکر کریں۔ خدا پرستی اور دینداری کی راہ دنیاوی معیشت اور دنیاوی فلاح اور ترقی کے خلاف نہیں، بلکہ دین حق انسانوں میں ایک ایسی کامل زندگی پیدا کرنا چاہتا ہے جس سے دین و دنیا اور آخرت کی جملہ سعادتیں حاصل ہو سکیں۔ دین اور دنیا کے معاملے میں انسانوں کی عالمگیر گمراہی یہ ہے کہ یا تو افراط میں گم ہو جاتے ہیں یا تفریط میں۔ راہ اعتدال گم کر دی گئی ہے، یا تو دنیا میں اس قدر غرق ہو جاتے ہیں اور آخرت سے یک قلم بے پرواہ ہو جاتے ہیں، یا پھر آخرت کے استغراق میں اس قدر آگے بڑھتے ہیں کہ ترک دنیا کر دیتے ہیں اور رہبانیت کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن اسلام اور دین حق کی راہ ہر گوشے عمل میں اعتدال اور توازن کی راہ ہے، اور صحیح زندگی اس کی زندگی ہے جو یہ کہتا ہے کہ خدایا میں دین و دنیا اور آخرت دونوں کی سعادتیں چاہتا ہوں تو مجھے اس سے تو نواز دے، یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو ہم قرآن مجید کی یہ دعا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ اسی لیے بتائی گئی ہے کیونکہ جو لوگ صرف دنیا چاہتے ہیں پھر ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ رہے دنیا پرست انسان
جن کا یہ قول ہے کہ ہمیں دنیا اور اس کی متاع مل جانی چاہیے، صرف یعنی دنیا کی غرض رکھتے ہیں، موت کے بعد جو کچھ بھی ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ایسے لوگ صرف دنیا کے طالب ہیں، ان کا مقصد زندگی ہی نہیں بلکہ یہ ہے کہ دنیا کی نعمتوں، لذتوں اور اس کی دولتوں کو کسی طور بھی حاصل کر لیا جائے، یعنی بس ہمیں یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں بس صرف دنیا مل جائے، خواہ ظالم اور شرارت سے یا قتل و فساد سے، مکر و فریب سے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہاں تک ہمارا جو ہے پارہ الحمدللہ نصف ہو جاتا ہے، تو اسی لیے ہمیشہ کہا گیا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، انہوں نے بھی دنیا اور آخرت مانگی تھی، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء نے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت یعنی بہترین زندگی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی مانگی تھی۔ آگے ہمارا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 204 سے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ قوم کا خطرناک عنصر بتایا گیا۔ نمبر 1، دین حق دنیا کا نہیں لیکن دنیا پرستی کے غرور اور سرشاری کا مخالف ہے۔ یہ غرور انسانوں کو خدا پرستی اور راست بازی سے دور لے جاتا ہے۔ جب اسے دنیا میں طاقت اور حکومت مل جاتی ہے تو غرض و نفس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے، اور جو کچھ دنیا یعنی اپنی دنیا بنانے کے لیے انسانوں پر ظلم و فساد ممکن ہو وہ کرتا رہتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ دوسری طرف خدا پرست ہیں جو کہ اعتدال کے ساتھ دنیا میں کتنے ہی مشغول کیوں نہ ہوں، ان کے سامنے نفس پرستی کی جگہ اللہ کی رضا کا حصول ہوتا ہے۔ ایک دنیا پرست ہے، اپنے نفس کے لیے دوسروں کو قربان کر دے گا، لیکن دوسری طرف خدا پرست ہے، اللہ کی راہ میں خود اپنے نفس کو قربان کر دے گا۔ تیسرا یہ کہ ایک آدمی کی دنیاوی زندگی بظاہر کتنی ہی خوشنما کیوں نہ ہو اور وہ اپنی نیک دلی کے کتنا ہی دعویٰ کرے، لیکن ان باتوں سے کچھ حاصل نہ ہوگا جب تک اس کے دعویٰ کو وہ پرکھا نہ جائے۔ اصلی کسوٹی یہ ہے کہ وہ طاقت اور اختیار پا کر اپنے ابنائے جنس اور پوری قوم کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ انسانی غرور و طاقت اور حکمرانی مطلقت آنی حرص و نسل کی تباہی جیسے کہ بڑے بڑے فتنے اور فساد کے دروازے کھولتی ہے۔ دنیاوی طاقت کے متوالوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو ان کا غرور اور گھمنڈ انہیں اور زیادہ ظلم اور معصیت پر آمادہ کر دیتا ہے۔ خصوصاً فتح اور کامرانی اور اقبال کے حصول کے بعد دنیا پرستی کی یہ سرشاری قوموں کی گمراہی کا بہت بڑا ذریعہ رہی ہے، لہٰذا مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس گمراہی سے اپنی حفاظت کریں۔ بہت ہی خوبصورت اس میں آئے گی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت اتری کہ وہ شخص ہے لوگوں میں ایسا بھی ہے جس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا آپ بیچ ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت رؤوف ہے اپنے بندوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی خاطر کون کیا کرتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت اور ہدایت ظاہر ہو چکی ہے اور سب باتیں تمہیں بتا دی گئی ہیں جن کی شہادت حق اور استقامت حق کے لیے ضروری تھی۔ اس کے بعد اگر تم نے ٹھوکر کھائی اور راہ ہدایت پر قائم نہ رہے تو اس نعمت الہی یعنی منصب امامت کو محرومی سے بدل دیا جائے گا۔ یاد رکھیے اللہ کی طرف سے ہے جس کو ہدایت نصیب ہو جائے، اللہ جسے چن لیتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو جو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، دنیا میں ہی غرق رہتے ہیں، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو قدر نہیں کرتے اور اس کو ٹھکرا کر دنیا کو پریفر کرتے ہیں، ان سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اگر ایمان اور یقین کے لیے اس قرآن کی ہدایات کافی نہیں تو پھر اس کے بعد یہی رہ گیا ہے کہ اللہ تمہارے سامنے آ کر اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں تمہارا خدا ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، لیکن نہ ایسا ہوا ہے اور نہ ہی ایسا ہوگا۔ ایمان اور یقین کی برکتیں اور سعادتیں حاصل کرنے کے لیے صرف یہی کافی نہیں کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، بلکہ چاہیے کہ اعتقاد اور عمل کے ہر گوشے میں ایمان کی روح تمہارے اندر راسخ ہو جائے اور تم سر تا پا پہ کرے ایمان کا نمونہ بن جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ تعلیم القرآن سے، اور اب ہم کچھ احوال کرتے ہیں احسن البیان سے۔ کل ہم نے جو آیات مبارکہ پڑھی ہیں، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کہیں قرآن مجید میں کسی سے ڈرنے کے بارے میں نہیں، صرف اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم بار بار دیا۔ اتقوا اللہ کا لفظ استعمال ہوا، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ شدید عقاب ہے، یعنی سزا دینے میں سخت ہے۔ اس بات کی کیا تھی وجہ؟ حج کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، یعنی تمتع اور اس کی وجہ سے حدی یا روزے یا صرف لوگوں کے لیے ہیں
جو کہ مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، مراد اس سے حدود حرم میں یا اتنی مسافت پر رہنے والے ہیں کہ ان کے سفر پر قصر کا اطلاق نہ ہو سکتا ہو، تو ایسی صورت میں پھر وہ حدی کریں۔ اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ اور یہ ہے کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، مطلب یہ ہے کہ عمرہ تو سال میں ہر وقت جائز ہے، یعنی جس وقت بھی آپ کرنا چاہیں، لیکن حج صرف مخصوص دنوں میں ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کا احرام حج کے مہینوں کے علاوہ باندھنا جائز نہیں ہے۔ اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ حج قرآن اور قران یا افراد، یعنی یہ حج کی 3 قسمیں ہیں جو کہ کل ہم نے پڑھی تھی۔ قران یا افراد کا احرام اہل مکہ مکہ کے اندر سے ہی باندھیں گے، البتہ حج تمتع کی صورت میں عمرے کے احرام کے لیے حرم سے باہر حل میں جانا اور ان کے لیے ضروری ہے، یہ فتح باری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح آفاقی لوگ حج تمتع میں 8 ذی الحجہ کو مکہ سے ہی احرام باندھیں گے، البتہ بعض علماء کے نزدیک اہل مکہ کو عمرے کے احرام کے لیے حل سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ ہر طرح کے حج اور عمرے کے لیے اپنی اپنی جگہ سے ہی احرام باندھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں تنبیہ کرتے ہیں، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور عمل سے صرف 2 قسم کے عمرے ثابت ہیں، ایک وہ جو حج تمتع کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا وہ عمرہ مفردہ جو کہ ایام حج کے علاوہ صرف عمرے کی نیت سے ہی سفر کر کے کیا جائے، باقی حرم سے جا کر کسی قریب ترین حل سے عمرے کے لیے احرام باندھ کر آنا غیر مشروع ہے، علاوہ کہ جن کے احوال اور ظروف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوں۔ تو یہاں پہ ایک بات نوٹ کرائی گئی کہ حدود حرم سے باہر کے علاقے کو حل اور بیرون مکہ سے آنے والے حجاج کو آفاقی کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس نے حج کیا اور شہوانی باتوں اور فسق اور فجور سے بچا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ تقویٰ سے مراد یہاں سوال سے بچنا ہے۔ بعض لوگ بغیر زاد راہ لیے حج کے لیے گھر سے نکل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر توکل ہے۔ اللہ نے توکل کے اس مفہوم کو غلط قرار دیا ہے، یعنی زاد راہ لینے کی خود تاکید فرما دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ تم سفر کے لیے نکل رہے ہو تو تمہارے ساتھ، یعنی اگر عورت ہے تو اس کے ساتھ محرم ہو، راستے کی دشواریوں سے بچنے کے لیے اپنے ساتھ جو ضروری سامان ہو اس کو بھی رکھا جائے تاکہ عبادات میں کہیں خلل نہ پیدا ہو۔ آگے فضلا من ربکم میں فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد تجارت اور کاروبار ہے، یعنی سفر حج میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفات میں وقوف حج کا سبب سے اہم رکن ہے، جس کے بارے میں حدیث شریف میں کہا گیا ہے الحج عرفۃ، عرفات میں وقوف ہی حج ہے۔ یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کے 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت قصر جمع کر کے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ مزدلفہ ہی کو مشعر حرام کہا گیا ہے کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے، یہاں ذکر الہی کی تاکید کی گئی ہے۔ یہاں رات گزارنی ہے، فجر کی نماز غلس یعنی اندھیرے میں، یعنی اول وقت میں پڑھ کر دن کے روشن ہونے تک ذکر میں مشغول رہا جائے تاہم طلوع آفتاب قبل سے مینا کے لیے روانہ ہو جائیں۔ مذکورہ بالا ترتیب کے مطابق عرفات جانا اور وہاں وقوف کر کے واپس آنا ضروری ہے، لیکن عرفات چونکہ حرم سے باہر ہے اس لیے قریش مکہ عرفات تک نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے، چنانچہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں سے سب لوگ لوٹ کر آتے ہیں وہیں سے لوٹ کر آؤ، یعنی عرفات سے۔ عرب کے لوگ حج سے فراغت کے بعد مینا میں میلہ لگاتے اور آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے، سر منڈوانے، طواف کعبہ اور سعی صفا مروہ سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو 3 دن مینا میں قیام کرنا ہے تو وہاں خوب اللہ کا ذکر کرو، جیسے جاہلیت میں تم اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کیا کرتے تھے، یعنی اس سے منع کیا گیا ہے۔ فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، یعنی اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، یعنی اعمال خیر کی توفیق، یعنی اہل ایمان دنیا میں بھی محض دنیا کا طلب نہیں کرتے بلکہ نیکی کی ہی توفیق طلب کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ دنیا کا مال و اسباب بھی اس طریقے سے دے کہ وہ بھی ہمارے لیے بھلائی ہی ثابت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ طواف کے دوران لوگ ہر چکر کی الگ الگ دعا پڑھتے ہیں جو خود ساختہ ہے،
یعنی ہر چکر کے لیے لوگوں نے خود ساختہ دعائیں بنائی ہوئی ہیں کہ ہر چکر میں طواف جب کرتے رہیں تو الگ الگ دعائیں پڑھیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بجائے طواف کے وقت یہی دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنا مسنون عمل ہے۔ مراد ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحج، ان میں ذکر الہی یعنی بآواز بلند تکبیرات مسنون ہیں۔ صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں بلکہ ہر وقت یہ تکبیرات پڑھی جائیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کنکریاں مارتے وقت ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھنی مسنون ہے۔ آگے رمی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رمی جمار یعنی جمرات کو کنکریاں مارنا 3 دن افضل ہے، لیکن اگر کوئی 2 دن 11 اور 12 ذوالحجہ کو کنکریاں مار کر مینا سے واپس آ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ بعض ضعیف روایات کے مطابق یہ آیت ایک منافق اخنس بن شریک ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اس سے مراد سارے ہی منافقین اور متکبرین ہیں جن میں یہ مذموم اوصاف پائے جائیں گے جو قرآن نے ان کے ضمن میں بیان فرمائے، اخذتہ العزت بالاسم، تکبر اور غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے۔ عزت کے معنی غرور اور عنایت کے ہیں۔ یہ آیت کہتے ہیں کہ حضرت صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو آگے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، وابتغاء مرضات اللہ۔ حضرت رومی کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا کہ یہ مال سب یہاں کا کمایا ہوا ہے، اسے ہم ساتھ نہیں لے جانے دیں گے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، صہیب نے نفع بخش تجارت کی۔ 2 مرتبہ فرمایا، صہیب نے نفع بخش تجارت کی۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی یہ رتبہ حاصل فرما دے کہ ہمارے دلوں میں سے بھی دنیا کی دولت، دنیا کی ہر غرض، دنیا کی ہر نعمت جو ہے اس کی محبت نکل کر ہاں استعمال کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کو استعمال ہی نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں، مگر یہ ہے کہ ہر ایک چیز کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں استعمال کریں، تاکہ وہ چیز، وہ ہر نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں میں شامل ہو جائے اور ہمارا اس چیز سے محبت بھی جو ہے وہ بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہو جائے۔ لیکن یہ آیت بھی عام ہے جو کہ تمام مومنین، متقین اور دنیا کے مقابلے میں جتنے بھی دین والے ہیں، دین کو اور آخرت کو ترجیح دینے والے لوگوں کو ان کے لیے شامل ہے، کیونکہ اس قسم کی تمام آیات کے بارے میں جو کچھ بھی ہے جو کسی خاص شخص کے لیے یا واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ اصول ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص سببی، یعنی لفظ کی عموم کا اعتبار ہوگا، سبب نزول کے خصوص کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ بس اخنس بن شریک جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا ہے، برے کردار کا ایک نمونہ ہے جو ہر اس شخص پر صادق آئے گا جو اس جیسے برے کردار کا حامل ہوگا، اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر اور کمال ایمان کی ایک مثال ہیں ہر اس شخص کے لیے جو ان صفات خیر و کمال سے متصف ہوگا۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس طرح نہ کرو کہ جو باتیں تمہارے مصلحتوں اور خواہشات کے مطابق ہوں ان پر تو عمل کر لو اور دوسرے حکموں کو نظر انداز کر لو، یعنی جس کو تمہارا دل نہیں مانتا اور تم چھوڑ دو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مومن وہ ہے کہ جو اللہ کا جو حکم سنتا ہے وہ کہتا ہے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، بس اس کا کام صرف اطاعت کرنا ہے۔ اسی طرح جو دین تم چھوڑ آئے ہو اس کی باتیں اسلام میں شامل کرنے کی کوشش مت کرو، یعنی پچھلا جو آپ کا دین تھا اس کو، جو پچھلے برے عمل تھے اس کو اب چھوڑ دو۔ جب ہدایت آ گئی تو پچھلی باتوں کو نہ دہراؤ بلکہ صرف اسلام کو مکمل طور پر اپناؤ۔ اس سے دین میں بدعات کی بھی نفی کر دی گئی ہے اور آج کل کے جو اسکالرز ہیں یعنی ذہن کے تردید بھی کر دی گئی ہے ان کی، جو اسلام کو مکمل طور پر اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ دین کو عبادات یعنی مساجد تک محدود کرنا اور سیاست اور ایوان حکومت سے دیس نکالا دینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح عوام کو بھی سمجھایا جا رہا ہے جو شریعت مخالف رسوم و رواج اور علاقائی ثقافت و روایات کو پسند کرتے ہیں اور انہیں چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، جیسے فوتگی وغیرہ ہو جاتی ہے تو بہت اچھے دیندار ہوتے ہیں، دوسروں کو بہت اچھے درس دیتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، قرآن کو ہر روز کھولتے ہیں اور اس کے درس بھی دیتے ہیں، لیکن جب فوتگی وغیرہ ہو گئی ہے تو انہوں نے وہ رسومات جو کہ جاہلانہ ہیں، بدعات وغیرہ، وہ شرکیہ اعمال ضرور کرنے ہیں،
تو ایسی چیزیں، یا شادی بیاہ وغیرہ کے مصرفانہ اور ہندوانہ رسومات پر اور دیگر رواج. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. یعنی ان تمام اعمال کو کیا کہا گیا ہے کہ یہ شیطانوں کے قدموں کی پیروی ہے. تو تم ایسا مت کرو جو تمہیں مذکورہ خلاف اسلام باتوں کے لیے حسین فلسفے تراش کر پیش کرتا ہو، برائیوں پر خوشنما غلاف چڑھاتا اور بدعات کو بھی نیکی باور کرواتا ہے تاکہ اس کے دام ہم آہنگ رہیں. یعنی اس میں تمہیں اپنے جال میں پھنسائے رکھتا ہے. انسان کو یہی سکھاتا ہے کہ تم کچھ برا تو نہیں کر رہے، ایک دینی کام ہی کر رہے ہو، حالانکہ وہ بدعات ہوتا ہے. تو یہ شیطان کے ایک ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. جو دین سیکھ لیتا ہے، قرآن کو اپنی آنکھوں سے پڑھ لیتا ہے، پھر وہ ایسے فضول رسومات کو چھوڑ دیتا ہے. حق آ گیا تو پھر باطل مٹ جاتا ہے. لیکن جس کے دل میں ہی نفاق ہے، منافقت ہے، وہ حق کو تسلیم نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھیے گا. اگر ہمارے اندر بھی آج کچھ ایسی باتیں موجود ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے پڑھ کر بھی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسا مت کرو، اور پھر بھی ہم کرتے جا رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی کرتے تھے. یا جیسے مطلب پیروں وغیرہ کی نظر و نیاز ہے، زیارتوں پر جانا، پوجنا، یا رسومات کے بارے میں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، شادی بیاہ کی رسومات ہو گئیں، فوتگی وغیرہ کی. تو کون پہل کرے گا؟ آخر کون پہل کرے گا ان بدعات کو توڑنے کی؟ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے کون باہر نکالے گا؟ سب سے پہلے تو میں خود اپنے آپ کو باہر نکالوں گی. آپ میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو نکالنا ہے، پھر اپنے اہل و عیال کو نکالنا ہے. تو ایسے ہی کام بنے گا، ورنہ تو پھر سب گمراہی میں پڑے رہیں گے. چلے جی آگے دیکھتے ہیں. آخر پہ ہمیں هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام، آخری آیت میں تذکرہ فرماتے ہیں آج کے رکوع نمبر 25 کی. یہ یا تو قیامت کا منظر ہے، جیسا کہ بعض تفسیری روایات میں ہے، اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے. یعنی کیا یہ قیامت برپا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے جلوں میں اور بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے آئے اور فیصلہ چکائے، تب وہ ایمان لے کر آئیں گے. لیکن ایسا اسلام میں قابل قبول ہی نہیں ہے، اس لیے قبول اسلام میں تاخیر مت کرو اور فوراً اسلام کو قبول کر کے اپنی آخرت سنوار لو. یہ بہت ہی خوبصورت ہدایت دی گئی ہے. وباللہ توفیقی، یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے. جس کے دلوں پر قرآن اثر کر جائے اور اللہ کی ہدایات اثر کر جائے، اللہ سے ہدایت کی دعا مانگا کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہا کریں. قرآن کو پڑھتے وقت بھی اور ویسے بھی چلتے پھرتے وقت بھی، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، تمام مومنین کی اصلاح کے لیے، تمام بنی نوع آدم کی اصلاح کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. جی یہ تھا ہمارا خلاصہ آج کے رکوع نمبر 25 کا. اور اب ہم کرتے ہیں لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت. دیکھ لیجئے آیت نمبر 197 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے. الحج، حج کے، اشہرن، مہینے، شہرن کی جمع ہے اشہر. شہرن واحد ہوتا ہے ایک مہینہ، اور اشہر جو ہے وہ بہت سارے مہینے. معلومات معلوم ہیں. فمن پس من جس نے، فردا واجب کر لیا. فردا ہمارے پاس فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، فردن اس کا مادہ ہے. فی ہن، فی اور ہن دو چیزیں جوڑی گئی ہیں. فی حرف جارہ ہے، فی میں ہن ان. الحج حج، فلا رفسا، فلا رفسا نہیں بے حجاب ہونا، نہیں شہوت کرنا. رفسا بھی کہتے ہیں کہ یعنی کسی چیز کا بے پردہ ہونا. و اور لا فسوقا، نہ گالی دینا، گناہ کرنا، یہ مصدر ہے. رفسا بھی ہمارے پاس فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. و اور لا جدالا، نہ جھگڑا کریں. جدال کہتے ہیں آمنے سامنے جھگڑنے کو. لا جدالا نہ جھگڑا کریں. فی الحج حج میں. و اور ما جو تفعلو تم کرو گے. تفعلو بھی ہمارے پاس فعل یفعلو سے تفعلون تھا، جو کہ ما تفعلو ہو گیا ہمارے پاس، اور فعل اس کا مادہ ہے. فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ. من سے، خیرن نیکی، خیر. یعلم ہو، یعلم تھا، ماں کی وجہ سے پیچھے سے آ رہا ہے. یعلم
یعلم ہو گیا، یعلم جانتا ہے، ہو اس کو، علم یعلم علم اس کا مادہ ہے، اور فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس۔ اللہ اللہ تعالی، و اور تزودو ہے، تزودو تم توشہ ہمراہ لے لو، تم راہ کا خرچ ساتھ لے لو۔ تزودن سے ہے، امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، مادہ اس کا زودن ہے۔ پس ان بے شک خیرہ بہتر، الزادی زاد راہ، التقوی پرہیزگاری ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زاد راہ میں کیا چیز فرما دی ہے کہ نیت کر لو تقوی کی، ہر چیز کی برائی سے، یہ جو پیچھے احکام فرما دی ہیں ان سے رکنے کی، بہتر زاد راہ تقوی ہے۔ و اور اتقونی، اتقونی جو ہے ہمارے پاس، اتقو فعل امر کا جمع مذکر کا صیغہ ہے، اتقا یتقی سے، اتقاء اس کا مادہ ہے تو اسی سے فعل امر آیا ہے، اتقو تم سب ڈرو۔ یہ نون جو ہے اس کے نیچے آپ کو کسرہ نظر آ رہی ہے، اصل میں یہ نون کے ساتھ یا متکلم بھی تھی، جس کی یعنی یا جو ہے وہ ڈراپ کر دی گئی ہے، اور کسرہ ہمیں بتاتی ہے کہ اصل میں ہے اتقونی، ٹھیک ہے، تو یہ یا ڈراپ کرنے کی وجہ سے اتقونی ہے۔ یا اولی الالباب، یا حرف ندا ہے، اولی والو یا اہل، البابی عقل والو، اے عقل والو مجھے سے ڈرو۔ لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، علا اور کم جوڑا گیا ہے، جناحن کوئی گناہ، ان تبتغو ان یہ کہ تبتغو تم تلاش کرو، تم طلب کرو، ابتغاء سے ہے، مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ابتغاء یبتغی سے، اور ویسے تبتغونا تھا، ان نے کیا کیا، مصدریہ نے اس کا نون ڈراپ کر دیا ہے۔ فضلاً یہ کہ فضل، فضل تم تلاش کرو، من سے، ربکم اپنے پروردگار سے، فا پس، اذا جب، افضتم تم لوٹو، تم واپس آؤ، یا تم نے کوچ کیا ہو، افادتن سے ہے، ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ افادہ یفیدو سے، من سے، عرفاتن عرفات، فا تو اذکرو تم یاد کرو، اذکرو بھی ذکر یذکرو سے، ذکرن اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل امر کا جمع مذکر کا صیغہ ہے ہمارے پاس، اللہ اللہ تعالیٰ کو، عند پاس، المشعر الحرامی مشعر حرام کے یعنی مزدلفہ کے پاس، و اور اذکرو تم ذکر کرو، تم یاد کرو، ہو اللہ کو، اس کو، کما جیسا کہ، ہدا ہدایت دی اس نے، ہدا یہدی ہدایتن سے ہمارے پاس ہدیون بھی ہے اس کا مادہ، اور یہ فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کم تمہیں، و اور ان اگر کنتم تھے تم، من سے قبلی پہلے، ہی اس، لا البتہ، من سے الضالین گمراہوں میں سے، اگر اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے، ضالین بھی جو ہمارے پاس ہے فاعلین کے وزن پر ہے، اور یہ بھی اسم فاعل ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، من کی وجہ سے، ویسے ضالون ہوتا ہے من حرف جارہ کی وجہ سے، یہ ضالین یعنی مجرور حالت میں آ رہا ہے۔ ثم پھر، افیدو تم لوٹ آؤ، تم واپس ہو جاؤ، یعنی تم واپس روانہ ہوئے، افادتوں سے یہ بھی امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، من سے حیثو جہاں، من حیثو جہاں سے، افادہ واپس ہوا، افادہ ہمارے پاس فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، جیسے پیچھے اسی سے افیدو بھی آیا ہے ہمارے پاس، اور افد تم بھی آیا ہے، دیکھیے اسی کے صیغے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ الناسو اور لوگ، و اور استغفرو تم بخشش طلب کرو، تم مغفرت طلب کرو، استغفرا یستغفر سے، استغفارن اس کا مصدر ہے، اور یہ فعل امر کا، استغفرو اگر یہ فعل ماضی ہوتا ہمارے پاس تو استغفرا ہوتا پھر، ٹھیک ہے، یہ اس کی کسرہ ہمیں بتا رہی ہے، استغفرو یہ فعل امر کا جمع مذکر کا صیغہ ہے، اللہ اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، ان حرف ناصبہ اور اللہ اس کا اسم منصوب، غفورن بڑا بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے، فا پس، اذا جب، قضیتم تم نے پورا کر لیا، ادا کر لیا، یعنی حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا حکم کیا، قضاء سے ہے، ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ قضا یقضی سے،
مناسک ارکان حج، مناسک، کم اپنے اپنے ارکان یعنی حج کے ارکان جو ہیں پورے کر لو، فا پھر اذکرو تم یاد کرو، یہ بھی فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ذکر یذکرو سے، ذکر اس کا مادہ ہے، اللہ اللہ تعالیٰ کو، کا جیسے ذکرکم ذکری یاد کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، کم تم، آباءکم اپنے باپ دادا کو، او یا اشدہ بلکہ زیادہ، ذکرن یاد کرنا، پس من سے، الناسی لوگوں، من جو، یقولو وہ کہتا ہے، قول یقولو سے فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، قولون اس کا مادہ ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا تو دے ہمیں، آتی بھی ہمارے پاس عطا یاتی سے ہے، اتیانون اس کا مادہ ہے، اور آتی جو ہے یہ فعل امر کا واحد مذکر کا حاضر کا صیغہ ہے، تو دے نہ ہمیں، فی میں، فی حرف جارہ، الدنیا دنیا میں، و اور ما لہو نہیں ہے، ما یہاں پہ نافیہ ہے، لہو اس کے لیے، فی میں، الآخرتی آخرت، من کوئی، خلاق خلاق کہتے ہیں حصے کو، و اور من سے، ہم ان میں سے، من ہم ہے ان میں سے، من جو کوئی، یقولو وہ کہتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، ایک بات یاد رکھیے یہ اصل میں ہے یا ربنا، کیونکہ ویسے ربو ہوتا ہے، لفظ تو ربو ہوتا ہے، رفع حالت میں ہوتا ہے، یہ اس کی جو نسبی حالت ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ پیچھے یا حرف ندا جو ہے وہ محذوف ہے، یا ربنا ہوتا ہے ویسے دعائیہ کلمات میں، تو ربنا اے ہمارے پروردگار، آتنا تو دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً بھلائی، نیکی، نعمت، اور دنیا کی نیکیوں میں سب سے بڑی نعمت کیا چیز ہے؟ ایمان، ایمان کے بعد انسان کی صحت اور اس کا علم، یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ عطا فرما دے اس سے بڑھ کے کسی کو اللہ تعالیٰ نے خیر نہیں عطا کی، تو ہمیشہ جب بھی مانگا کریں اپنے لیے یہ 3 چیزیں پہلے، اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ مانگ لیا کریں، و اور فی الآخرتی آخرت میں، حسنتاً نیکی، نعمت، حسین، وقنا اور تو بچا، قی جو ہے یہ بھی ہمارے پاس فعل امر ہے، وقایتن سے، امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، وقا یقی سے، تو ایک بات یاد رکھیے کہ جب فعل امر ہم بناتے ہیں اس میں اگر پہلا حرف جو ہے وہ پڑھا جاتا ہو، یعنی جب ہم علامت مضارع ہٹاتے ہیں اور پہلا لفظ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہو، تو اس کنڈیشن میں ہم پھر اس کو اسی کی حرکت کے ساتھ وہی امر بنا دیں گے صیغہ، اس سے پیچھے پھر ہم نے حمزہ وصل نہیں لگانا ہوتا، ٹھیک ہے، تو یقی جو ہے یہ فعل امر کا واحد مذکر کا صیغہ ہے ہمارے پاس، نا ضمیر جوڑی گئی ہے ہمیں، عذابہ عذاب، الناری دوزخ کے عذاب سے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اولئکا یہ لوگ، لہم ان کے لیے، نصیب حصہ، من اور ما جوڑا گیا ہے، مما اس میں سے جو، کسبو انہوں نے کسب کیا، انہوں نے کمایا، کسبہ یکسبو سے ہمارے پاس ہے، قسم اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہمارے پاس، واللہ اور اللہ تعالی، سریع جلد لینے والا ہے، الحساب حساب کو، یعنی جلدی کرنے والا ہے، تیز ہے، سرعتن سے ہے، صرف مشبہ کا صیغہ ہے یہ، فعیل کے وزن پر، سریع، و اور اذکرو تم یاد کرو، اللہ اللہ تعالیٰ کو، ذکر کرو اللہ کا، فی میں، ایامن دنوں، معدودات گنتی کے چند دنوں میں، معدودات عدد سے ہے، معدودات گنتی کے چند دن، پس من جو کوئی، تعجل وہ جلدی کرے یا اس نے جلدی کی، تعجل سے ہے، ماضی واحد غائب کا مذکر کا صیغہ، تعجل یتعجل، یہ بھی مزید فی میں آئے گا انشاءاللہ تعالی، فی میں، یومینی 2 دنوں میں، یوم ایک کو کہتے ہیں تو یومانی ہوتا ہے 2 ہو گئے، فی حرف جارہ ہے اس کی وجہ سے اس کی جری حالت ہو رہی ہے، یومینی، فلا تو نہیں، اثم کوئی گناہ، علیہ اس پر، و اور من جو کوئی، تأخر
وہ تاخیر کرے، اس نے تاخیر کی، تأخرن سے یہ بھی ہمارے پاس ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تأخرا یا تأخرو سے۔ فلا پس نہیں، اسما گناہ، علیہ اس پر، لیے من جو کوئی، اتقا وہ ڈرتا ہے، اتقا یتقی سے، اتقاء اس کا مادہ ہے اور یہ ہمارے پاس فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اتقو تم ڈرو، یہ بھی فعل امر کا جمع مذکر کا صیغہ ہے ہمارے پاس، اتقا یتقی اتقاء سے، اللہ اللہ تعالیٰ سے، اور اعلمو، اعلمو بھی ہمارے پاس علم یعلم سے فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، تم جان لو، انکم، انا اور کم جوڑا گیا ہے، انا بے شک، کم تم، الا اور ہی دو جوڑے گئے ہیں الفاظ، الا حرف جارہ ہے اور آگے ہی ضمیر ہے، الیہ اس کے پاس، تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے، حشرن سے ہے مضارع مجہول کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ، حشرہ یحشر سے، اور من سے، الناسی لوگوں میں، من وہ شخص کے، یعجبو کا یعجبو ہے وہ بھاتا ہے یا تعجب میں ڈالتا ہے، اعجابن سے ہے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، کا آپ کو، قولہ اس کی بات، قولن ہے ویسے یہ ہمارے پاس مادہ ہی ہے قولن جو ہے، فی حرف جارہ ہے میں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، اور یشہدو وہ گواہ بناتا ہے، یشہدو بھی ہمارے پاس شہدہ یشہدو سے ہے اور فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اللہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ پر، ما جو، فی میں، قلبہ اس کے دل میں ہے، قلب دل کو کہتے ہیں، اور ہوا وہ، یا حالانکہ وہ، الدو سخت ہے، الدو یعنی جھگڑالو ہے، سخت، الخصام جو ہے نا وہ جھگڑالو کو کہتے ہیں، اور الد الخصام جو ہوتا ہے وہ سخت جھگڑالو ہوتا ہے، یعنی اپنی بات پر ڈٹ جانے والا، اپنی بات کی اڑی کرنے والا، ایسے شخص کو کہتے ہیں الد الخصام، اور اذا جب، تولا لوٹے یا اختیار ہو اس کو، وہ حاکم ہوا، تولن سے ہے یہ بھی ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، تولا یتولا سے، سعی کوشش کرے یا دوڑتا ہوا، اس نے کوشش کی، سعیون سے ہے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، سعی یسعی سے، فی الارض، فی جو ہے یہ حرف جارہ ہے، الارض زمین میں، لی تاکہ، یفسدہ وہ فساد کرے، لام کئی ہے ہمارے پاس، یفسدو تو اصل میں فعل مضارع، اور لام کئی نے کیا کیا ہے، اس کو حروف ناصبہ میں سے ہے، اس نے اس کو نصب دے دی ہے، لیفسدہ ہو گیا تاکہ وہ فساد کرے، تو یہ بھی ہمارے پاس افسادن سے ہے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، فسدہ یفسدو، فی ہا اس میں، ویہلکا اور وہ تباہ کرے، وہ ہلاک کرے، اہلاکن سے ہے اذن، یہ بھی اسی طرح سے اہلکا یہلکو سے، تو یہ بھی واو عاطفہ ہے پیچھے، لام کئی نے ادھر بھی اس کا افیکٹ، ادھر بھی اس کو نسبی حالت میں چینج کیا، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ بھی، یہلکو تھا اس کو بھی یہلکا کر دیا، الحرث کھیت کو، اور النسل نسل انسانی کو، یعنی اس نے کیا کر دیا، ہلاک کر دیا، جو کہ فساد میں ڈال دیا کسی کو، کس کو، کھیتی کو، ایک نسل کو، اور اللہ اللہ تعالیٰ، لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، حب یحب سے ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور لائے نفی داخل ہوا ہوا ہے اس کے اوپر، نہیں وہ پسند کرتا، نہیں وہ محبت کرتا، الفسادہ فساد کرنے کو یا فساد کو، اذا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، قیلا بھی اصل میں ہمارے پاس ہے قویلا، قول یقول سے، قولن اس کا مادہ ہے، اور قویلا جو ہے یہ ہمارے پاس فعل ماضی کا مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوتا ہے، جو کہ تعلیل کر کے قیلا بنا دیا گیا ہے، لہو اس کو، اتقی ڈر، اتقی ہمارے پاس یہ بھی فعل امر کا آرڈر کا صیغہ آ رہا ہے واحد مذکر کا، اللہ اللہ تعالیٰ سے، اخذت ہو اخذت وہ پکڑے، ہو اس کو،
یا اخذت اس نے پکڑ لیا، اخذن سے ہے، ماضی واحد مؤنث کا صیغہ ہے ہمارے پاس یہ غائب کا، اور اخذا یأخذ سے ہے، وہ اس کو، العزت غرور، عزت خود پسندی جو ہوتی ہے، با حرف جارہ ہے ساتھ، الاسمی اسم کے یعنی گناہ کے، فا حسب، فا پس حسب کافی ہے، ہو اس کو یا اسے، جہنم جہنم، و اور لبئس البتہ بہت برا ہے، المہاد ٹھکانہ، مہدن سے ہے، مہد کسے کہتے ہیں؟ گود کو، تو ایک جگہ مقرر جو ہوتی ہے مہد اس کو کہتے ہیں، جو کہ قبر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ماں کی گود کے لیے بھی، یعنی ایک مستقل ٹھکانہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، تو مہاد گہوارہ یا ٹھکانہ، و اور من سے، الناسی لوگوں میں، من وہ جو، یشری وہ بیچ دیتا ہے، وہ بیچتا ہے، شراء سے ہے خریدنا یا بیچنا سے، تو مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ ہمارے پاس، شراء یشری سے، نفسہ اپنے نفس کو، اپنی جان کو، ابتغاء طلب کرنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، یہ مصدر ہے، مرداتی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، اللہ اللہ تعالیٰ کی، ردیون اس کا مادہ ہے مردات کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، رؤوف بہت مہربان ہے، بالعبادی با حرف جارہ ہے پر، العبادی بندوں پر، عبدن کی جمع ہے عباد، آگے حرف ندا آ رہا ہے ہمارے پاس، یا ایہا، یا حرف ندا ہے، ایہا الذین اسم موصول کے ساتھ جوڑنے کے لیے لکھا گیا ہے، اسم موصول ہمارے پاس جمع مذکر کا صیغہ ہے، آمنو ایمان لائے ہو، آمن یؤمن سے، امن اس کا مادہ ہے، آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، دخول سے ہے، امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ، دخل یدخل سے، فی السلمی فی میں حرف جارہ ہے، السلمی اسلام یا اطاعت میں، کافتن پورے کے پورے، یعنی سب کے سب، کل کے کل، تمام جس طرح سے ہے، اپنی تمام جتنی قلبی کیفیت ہے، نفسی کیفیت ہے، جو کہ ہم ایمان مفصل میں پڑھتے بھی ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اس کو کہتے ہیں کافتن، ولا اور نہ، تتبعوا تم پیروی کرو، تتبعوا بھی ہمارے پاس فعل مضارع کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور اس کے اوپر لائن نہیں داخل ہوا ہوا ہے، اتباع یتبع سے، اتباعن ہے اس کا مادہ، خطواتی قدموں کی، الشیطانی شیطان، خطوات جو ہے یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، خطوات شیطان کے، خطون اس کی واحد، انہو انہ حرف ناصبہ اور ہو آگے ضمیر آ رہی ہے، بے شک وہ، لکم تمہارے لیے یا تمہارا، عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلا واضح صاف نظر آ رہا ہے کہ صریح دشمن ہے تمہارا، فا پس ان اگر، زللتم تم لڑکھڑا گئے، تم پھسل گئے، ڈگمگا گئے، زلن سے ہے، یعنی اس کا مادہ زا لام لام ہے، ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، زلہ یزل سے، من سے، بعدی بعد، ماں جو، جاءت آ گئی، جاءت مجیء سے ہے، ماضی واحد کا غائب کا مؤنث کا صیغہ ہے، جاء یجیء، کم تمہارے پاس، البینات روشن ہدایات، بینات جمع ہے، فاعلموا تو جان لو، اعلموا وہی فعل امر کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، ان اللہ، ان بے شک اللہ، اللہ تعالی، عزیز غالب ہے، زبردست ہے، حکیم بڑی حکمت والا ہے، حل کیا، ینظرون وہ انتظار کرتے ہیں، یعنی یہ یہاں پہ ینتظرون کے معنی میں ہے کہ وہ انتظار کرتے ہیں یا انتظار طلب کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، نظرون سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، نظرہ ینظر سے، الا صرف، ان یہ کہ، مگر یہ کہ، یاتیا آ جائے، ویسے یاتیو ہوتا ہے، فعل مضارع کا ہمارے پاس واحد مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، تو یہاں پہ ان حرف ناصبہ نے کیا کیا، ان یاتیا کر دیا ہے اس کو، یعنی نسبی حالت اس کی کرتی ہے، چینج کرتی ہے،
ہم ان کے پاس اللہ تعالی فی میں ظلل سائبان چھتریاں، ذلتن اس کی واحد ہے اور ظلل جو ہے یہ جمع ہے، من سے الغمامی بادلوں یعنی سفید جو ابر ہوتے ہیں بادل ان کو کہتے ہیں غمام، و اور الملائکتو فرشتے بھی، و اور قدیہ تمام ہوا یا پورا ہوا، تمام کام کر دیا جائے، قضا ان سے ہے ماضی مجہول کا واحد مذکر غائب کا صیغہ، الامر کام، و اور الی طرف اللہ تعالیٰ ہی کے ترجع رجوع ہوں گے، الامور تمام کام جتنے بھی کام ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ترجع الامور جو ہے ہمارے پاس ترجع فعل مضارع کا واحد مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے غائب کا، ٹھیک ہے، رجع یرجع سے ہے اور تا جو ہے یہ علامت مؤنث کی اس کی ہمارے پاس آ رہی ہے کیونکہ آگے الامور آ رہا ہے، امر کی جمع امور۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ اب انہی آیات کی ہم تطبیق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى، واتقون یا أولی الألباب۔ الحج حا وسط حلق سے نکالنا ہے، لام کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، جیم کے اوپر تشدید ہے، آگے ہونٹ گول کر لیجئے سختی سے ادا کرتے ہوئے، الحج، حج، حج نہیں کہنا ہے، یہ چھ کی آواز نہیں آنی چاہیے، جیم میں حمس نہیں لانا، قوی آواز کے ساتھ ادا کرنا ہے، حج، اشہرم میں اش میں شین کے اوپر تفشی کیجئے، آواز پھیلنی چاہیے، اشہرم، حرم نہیں کہنا ہے، ہونٹ گول کیجئے، ہا کے پر ضمہ ہے، حرم معلومات میں تنوین کا قاعدہ آ رہا ہے، ادغام مع الغنہ کرنا ہے، اور آگے مع بھی نہیں کہنا، معلومات، عین کو وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کرنا ہے، آگے واو مدہ ہے، بیم کے اوپر فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور جب آپ جیم کے اوپر دیکھیے وقف جائز ہے، تا کے اوپر آپ وقفے حذف کرتے ہیں تو سٹاپ کرنے کی کنڈیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے، تا کے اوپر حمز کرنا ہے۔ فمل میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، فرادہ میں رو بھی مفخم ہے، دعات بھی پر پڑھی جائے گی، فی ہن میں یائے مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، ہن میں غنہ ہوگا اکمل غنہ، اس کو آپ نے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، حن فی ہن الحج، فی ہن الحج، فلا رفث، لا کو پورا ادا کیجئے منہ کھول کے، اس کو فلا نہیں کہنا، فلا ہے، رفث میں را مفخم پڑھی جائے گی، تھا کے اوپر سیٹی کی آواز نہیں لانی ہے، رفثا نہیں کہنا، رفثا نرمی سے پڑھنا ہے، ولا فسوق، فا کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجئے، سو میں بھی واو مدہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ کریں گے، قا میں قاف کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسی طرح ولا جدا دونوں جگہوں پہ الف الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، اور فی الحج، فی الحج، یہاں پہ اگر ایک جیم کا آپ ساکن کرتے ہیں تو قلقلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو معلوم ہے نا، تو یہاں پہ جیم ڈبل ساکن ہو رہا ہے تو تھوڑا سختی کے ساتھ آپ نے رک کر قلقلہ کرنا ہے۔ وما تفعلوا میں ما اور لو میں 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، الف مدہ اور واو مدہ ہے، تف میں حمس کرنا ہے فا کے اوپر، من خیر میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کرنا ہے، خو کو پر پڑھتے ہوئے، خی میں یہاں پہ آپ نے یہ لین ادا کرنی ہے، ری میں آگے تنوین کا قاعدہ آ رہا ہے، ادغام مع الغنہ، یعلم میں میم ساکن کا قاعدہ آ رہا ہے، اظہار شفی، اللہ، یہاں پہ آپ وقف کرتے ہیں تو آخری ہا کو پرومننٹ کیجیے گا، واضح طور پر اس کو ادا کرنا ہے اور لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، یعلمہ اللہ، من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا میں زئی کی آواز قوی آواز کے ساتھ آپ نے سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، زودو، زو
و کہتے وقت ہونٹوں کو گول کیجیے، واؤ کے اوپر تشدید ہے، سختی سے ادا کرنا ہے. دو میں واؤ مد ادا کیجیے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے. فَإِنَّ میں غنہ واجبہ ہے. خیر الزاد، خیر الزاد تقوی. یہاں پہ خی میں خا پر یا لین ہے اور نرمی سے ادا کرتے ہوئے را کو مفخم پڑھیں گے، پر پڑھنا ہے. رزا، رزا منہ کھولیے اور زائ کی تشدید ادا کرتے ہوئے الف مد ادا کرنا ہے. دت تق، یہاں پہ بھی تا کے اوپر تشدید ہے، اس کو 2 بار ادا کرنا ہے، لیکن توقو نہیں کہنا، تا کو طا نہیں بنانا آگے قوف کو دیکھتے ہوئے. قوف کو آپ نے پر پڑھنا ہے اور یہاں پہ قلقلہ بھی کرنا ہے. تقوی نہیں کہنا، تقوا کہنا ہے، الف مدہ ہے. فتح قائمہ ہے، قائم مقام الف مدہ، تو 2 کاؤنٹ کرنا ہے. وَاتَّقُونِ میں بھی یہی ہماری تطبیق ہے. یا اولی الالباب میں یا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں مد، یہ مد منفصل جائز ہے، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے. اس کو آگے جو واؤ لکھی ہوئی ہے یہ ورڈ انڈر لائن کر لیجئے تاکہ آپ اس کو یا اولیل نہ پڑھیں. یہ واؤ جو بیچ میں لکھی گئی ہے اس کو پڑھنا نہیں ہے، صرف یہ لکھنے کی کنڈیشن میں آئی ہے. یہ اس کے ساتھ اس کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے، آپ نے اس کو پڑھنا نہیں ہے. اس کو صرف اولیل الباب پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اولیل، اولیل نہیں پڑھنا. یا اولیل الباب، باب کہتے وقت آپ نے مد عارض وقفی کرنی ہے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے اور با کے اوپر قلقلہ بھی ہوگا. حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ تو اللہ کو معلوم ہو جائے گا. اور ذات راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ کیونکہ بہتر فائدہ ذات راہ ہے. کیا چیز؟ تقوی یعنی پرہیزگاری. اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو. آیت نمبر 198 دیکھ لیجئے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لیسا میں یعلین ادا کریں گے، علیکم میں بھی یعلین ہے ہمارے پاس، علیکم عین وسط حلق سے ادا کریں گے. کم میں اظہار شفی میم ساکن کا قاعدہ ادا کریں گے. جناحن میں تنوین کا قاعدہ ہے اظہار حلقی. التبتغو میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ادا کریں گے. آگے تب تغو میں با کے پر قلقلہ کریں گے اور غو میں غین کو پر پڑھتے ہوئے آگے واو مدہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کیجیے اور 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. فضلم میں ضاد کا مخرج آپ کی زبان کی کروٹ اوپر داڑوں کے ساتھ لگنی چاہیے، چاہے دائیں طرف سے لگتی ہے بائیں طرف سے لگتی ہے، اس کو فضلم نہیں پڑھنا ہے. فضلم دونوں طرف سے زبان اٹھتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے مخرج کو ضرور اپنا پہنچانا ہے، ٹھیک ہے. لم یہاں پہ تنوین کا قاعدہ آ رہا ہے، ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. مر ربکم میں آپ نے نون ساکن کا قاعدہ ادغام بلا غنہ کرنا ہے، ملانا ہے بغیر غنہ کے. نون کی آواز سکپ کر دیں گے، نون کی آواز نہیں آنی چاہیے ڈائریکٹ. مر ربی، را کو پر پڑھیں گے، با کے پر تشدید ہے، رب بے نہیں کہیں گے، ربکم. فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم میں ذا کے اوپر مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنے ہیں. افضتم میں وہی ضاد کو آپ نے اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، پر پڑھنا ہے. تم من میں میم ساکن کا قاعدہ آ رہا ہے ادغام شفی، اور آگے من عرفات میں نون ساکن کا قاعدہ آ رہا ہے اظہار حلقی. عرفات میں عین وسط حلق سے ادا کیجیے اور را کو پر پڑھنا ہے. اور فاتن میں یہاں پہ اخفا حقیقی ہوگا، یہاں پہ آپ نے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. فَاذْكُرُوا اللَّهَ میں ذال کے اوپر نرمی رکھیے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. کاف کے اوپر ہونٹ گول کر لیجئے، ضمہ ہے. را کو بھی پر پڑھنا ہے، ہونٹوں کو گول کیجئے اور آگے لفظ جلالہ کو بھی پر پڑھنا ہے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. مشعر الحرامی، مش شین پہ سیٹی کی آواز لائیے. دونوں جگہ جہاں لام ساکن ہے ہمارے پاس،
مشعرل، یہ لام کو سٹاپ کرنا ہے، ریلا ریلا نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ حرام میں ہا وسط حلق سے ادا کریں گے، را کو پر پڑھتے ہوئے آگے الف مدہ ادا کریں گے۔ آگے بات قروح کی پیچھے بھی تطبیق بتائی ہے آپ کو، وہی ہے ساری۔ کما ہدا کم میں بھی دال کے اوپر فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجیے۔ آگے وہ کن تم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ تم من میں میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ من قبلی ہی، یہاں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کریں گے، اخفا پر کیا جائے گا کیونکہ آگے حرف مستعلیہ میں سے قوف آ رہا ہے۔ با کے اوپر قلقلہ کریں گے، من قبلی ہی میں مد صلہ صغریٰ ہے، اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ لمین الضالین، یہ لفظ آپ کو تھوڑی سی پریکٹس زیادہ کرنی پڑے گی، انڈر لائن کر لیجئے۔ من الضا، یہاں پہ داد کے اوپر سختی کرنی ہے، من الضا۔ اب دا کہتے وقت آپ نے 6 کاؤنٹ کرنے ہیں کیونکہ یہاں پہ مد لازم ہے ہماری، کیونکہ الف مدہ کے بعد آ رہا ہے ہمارے پاس تشدید والا حرف، ٹھیک ہے، اس کا سبب موجود ہے۔ تشدید والا حرف جب آتا ہے الف مدہ کے بعد تو یہاں پہ ہماری مد ہوتی ہے مد لازم کلمی مسکل، اس کو 6 کاؤنٹ کریں گے۔ آگے ہمارے پاس لین یا مدہ کے بعد نون ساکن کر رہے ہیں ہم، تو مد عارض وقفی ہوگی، اسے بھی 6 ہی کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ سن لیجئے۔ اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا ہے، اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے، یعنی تم ناواقف اس طرح کہا گیا کہ گمراہ تھے، بری حرکتیں تھیں جو کہ قصے کہانیاں بیان کرنا تھی وہ نہ کیا کرو، اس سے روکا گیا ہے۔ آیت نمبر 199 دیکھ لیجئے۔ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ ثم میں فا کو نرمی سے پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، میم مشدد ہے، یہاں پہ غنہ واجبہ کریں گے یعنی اکمل غنہ ہوگا۔ ثم افیدو میں یا مدہ اور واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، دعات کو پر پڑھنا ہے۔ من حیثو میں نون ساکن کا قاعدہ اظہاری حلقی ہے، حیثو میں ہا وسط حلق سے ادا کریں گے، سانس کی آواز کے ساتھ آگے یا لین ادا کرنا ہے۔ افاد الناسو میں بھی دعات کو پر پڑھیں گے، الناس پہ غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ وستغ سین باریک سیٹی کی آواز کے ساتھ آئے گا، تغ میں تا باریک رکھنا ہے، غین کو پر کرنا ہے، ٹھیک ہے، تغ بھی نہیں کرنا، وستغ ایسے نہیں پڑھنے، قلقلہ نہیں کرنا اس کے اوپر، وستغ غین کو پر پڑھ لیں گے، ادنا حلق سے ادا کرنا ہے اس کو۔ فر اللہ، یہاں پہ را مفخم ہے، لفظ جلالہ کو بھی پر پڑھنا ہے، اگر وقف کریں گے تو وستغفر اللہ، ہا کو آپ نے واضح طور پر ادا کرنا ہے، آخر پہ سٹاپ بھی کریں گے اگر ساکن بھی کرنا ہے تو۔ ان اللہ میں بھی ان پہ غنہ واجبہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، لفظ جلالہ کو آگے پر پڑھیں گے، غفور میں غین کو پر پڑھیں گے، اور فو میں واو مدہ ہے، رحیم دونوں جگہوں پہ را مفخم پڑھی جائے گی، اور تنوین کا قاعدہ ہمارے پاس آ رہا ہے ادغام بلا غنہ، یہاں پہ ادغام بلا غنہ کریں گے۔ رحیم میں ہا وسط حلق سے باریک ادا کی جائے گی اور مد عارض وقفی ہوگی، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 200 دیکھ لیجئے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فَإِذَا میں دال کو نرمی سے پڑھیں گے، آگے الف مدہ ہے، قضیتم میں قاف بھی پر ہے، دعات کو بھی پر پڑھنا ہے، اور آگے یا لین ادا کرنی ہے۔ تم مناسککم میں میم ساکن کا قاعدہ ہمارے پاس ادغام شفی آ رہا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔
کم آگے جو آ رہا ہے مناسککم میں یہ میم ساکن کا اظہار شفیع ہم کریں گے، یہاں پہ لمبا نہیں کھینچنا آپ نے. فاذکروا اللہ کی پیچھے بھی آپ کو تدبیر کافی بار آ چکی ہے، اسی طرح سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. کذکرکم میں کاف ساکن ہے، یہاں پہ کاف کے پر ہمز کریں گے اور را مرقق پڑی جائے گی. کم میں وہی اظہار شفیع. آباءکم میں فتح قائمہ ہے اور آگے با میں مد متصل واجب ہے، حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پہ 5 کاؤنٹ کریں گے اس کو. کم میں پھر اظہار شفیع. او میں واؤدین ہے، اشدہ میں دال کے پر تشدید ہے، سختی کیجیے، اشدہ نہیں کہنا، اشدہ اشدہ. ذکر رو میں ہم دیکھیے ذکرن ہے تو کاف کے پر ہمز کرنا ہے اور رن میں فتحتین آ رہی ہے. آگے الف آپ کو بتاتی ہے کہ اس کو آپ نے الف مدہ میں تبدیل کر دینا ہے. اکثر جگہ آپ نوٹ کرتے ہوں گے، بلکہ ہر جگہ جہاں کہیں قرآن مجید میں 2 زبر آئے ہیں فتحتین ہیں تو وہاں پہ الف ضرور لکھا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ وقف کرنا ہے تو پھر آپ اس کو ایک زبر کے ساتھ الف یعنی الف مدہ میں تبدیل کر دیں، تو وقف ابدال کر دیں گے، صرف آپ نے مادی وز کرنی ہے یہاں پہ. فمن الناس میں غنہ واجب ہے، من یقول میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے اور قوف کو پر پڑھتے ہوئے آگے واو مدہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. ربنا میں رو کو پر پڑھیں گے، باقی پر تشدید ہے، سختی کیجیے، اور نا میں مد منفصل جائز ہے، یہاں پہ 4 کاؤنٹ کرنا ہے. آتینا میں بھی آتینا نہیں ہے، آتینا الف مدہ کاؤنٹ کریں گے 2 ان کو. فی الدنیا یہاں پہ دال کے پر تشدید ہے، سختی کیجیے. دنیا میں آپ نے دنیا نہیں کرنا، نون ساکن کا قاعدہ جو ہم کرتے ہیں، نون ساکن کے بعد یا آ جائے تو ادغام بالغنہ کرتے ہیں، یہاں وہ نہیں کرنا، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس قاعدہ ایک ہی کلمے کے اندر نون ساکن کے بعد یا آ رہی ہے تو اظہار مطلق ہوگا. قاعدہ یاد رہے گا آپ کو، اظہار مطلق کرنا ہے یہاں پہ. پھر دنیا پڑھنا ہے. وما لہو میں ما میں الف مدہ، لہو میں مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. فی الآخرتی میں خو کو پر پڑھنا ہے، رو کو بھی پر پڑھنا ہے، اور من خلاق میں من میں اظہار حلقی کرنا ہے، نون ساکن کا قاعدہ، خو کو پر پڑھنا ہے، آگے لا کو باریک پڑھنا ہے اور قوف کو آپ نے پر پڑھنا ہے. لیکن لاک کہتے وقت آپ نے 6 کاؤنٹ کرنے ہیں، مدارس وقفی بن جائے گی، اور یہاں پہ جو کہ ہم وقف حذف کر رہے ہیں، کسرتین ہیں، اس کو ہم گرا رہے ہیں دونوں کسرہ کو، تو ہمارے پاس قوف ساکن ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم قوف کے پر قلقلہ کریں گے. من خلاق، خلوق نہیں کہنا، من خلاق. پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو مینا میں اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں عنایت کر دے. ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے. اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں. آگے آ رہی ہے آیت، دیکھیے پہلے آیت پڑھ لیجیے، آیت نمبر 201. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَمِنْهُمْ نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے. ہم من ہے آگے ہمارے پاس، ہم من، یہاں پہ میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفیع ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے. من یقول میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، آگے قو میں واو مدہ اور قوف کو پر پڑھنا ہے. ربنا آتنا میں اوپر وہی تطبیق ہے، پیچھے والی آ رہی ہے. آگے حسنتوں میں تنوین کا قاعدہ ہے ہمارے پاس، ادغام الغنہ کریں گے، اور قینا میں آپ نوٹ کر لیجئے قوف کی آواز آپ پر رکھیں گے اور نون الف نا پورا ادا کرنا ہے. وقینا، وقینا نہیں کہنا، وقینا الف مد ادا کیجئے. عذاب النار میں ذا کو نرمی سے پڑھیں گے اور النار پہ ہونے واجبہ، پھر آگے مدارس وقفی جب ہم کریں گے. را ویسے کسرہ والی ہے ہمارے پاس تو باریک پڑھی جاتی ہے جب حرکت کے ساتھ ہو. جب ہم اس پر وقف کر رہے ہیں تو را ساکن ہو جائے گی، اس سے پیچھے ہمارے پاس فتح آ رہی ہے تو ہم یہاں پہ را کو پر کر دیں گے. عذاب النار. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما، یعنی اچھی بھلی زندگی عطا فرما، نعمتیں عطا فرما، اور آخرت میں بھی نعمتوں سے بخش دینا اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھنا. آیت نمبر 202 دیکھ لیجئے.
اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اولئک میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کریں گے۔ لہم میں ہمارے پاس میم ساکن کا قاعدہ ہے، اظہار شفی۔ نصیب مما میں صاد کو پر پڑھتے ہوئے آگے یا مدہ ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ بم مما میں بھی تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ پھر مما میں غنہ واجبہ ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے الف مدہ پر بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ کسبو میں بھی واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے۔ واللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے اور سریع اولو نہیں کہنا، جھٹکا نہیں دینا۔ سری میں یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ ساکن کر دیجئے، سٹاپ کرنا ہے یہاں پہ۔ حساب میں ہا وسط حلق سے اور سین کی آواز سیٹی کی آئے گی، آگے با کے اوپر قلقلہ کر لیں گے۔ مدارس وقفی ہے، 6 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تو اجر دے گا تو ہمارے لیے اچھا اجر عطا فرمانا، ہمارے لیے حساب کتاب کو آسان فرما دینا، آمین۔ آگے آیت نمبر 203 دیکھ لیجئے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ میں دال کو نرمی سے پڑھیں گے، وز نہیں کہنا، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ قُرُ اللَّهَ میں بھی قاف ضمہ ہے، ہون کول کیجئے، را کو پر پڑھیں گے، لفظ جلالہ کو بھی پر پڑھنا ہے۔ فی ایامن میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ایام نہیں کہنا، ایام معدودات۔ میم میں تنوین کا قاعدہ آ رہا ہے، ادغام الغنہ، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ آگے دودات میں واو مدہ ہے اور الف مدہ کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں تو تا کے اوپر ہمز کریں گے، تا ساکن ہو جائے گی۔ مدارس وقف بھی ہو رہی ہے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے آپ نے۔ فمن تعجل میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہوگا اور عجل جیم کے پر تشدید ادا کیجیے، اجلا نہیں کہنا۔ فمن تعجل فی یومین، فی میں یا مدہ ہے، یو میں واو لین ہے، مئی میں یا لین ہے، نرمی سے ادا کرنا ہے ان حروف کو۔ فلا اسما میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اسما میں دھیان رکھیے گا، اسما نہیں ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اسما گناہ کو کہتے ہیں اور اسما سیٹی کے ساتھ آپ سین کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ کیا ہوتا ہے، اسم نام کو کہتے ہیں۔ علیہ میں آپ 2 سے 3 کے درمیان وقف کر دیں گے کیونکہ مد عارض لین پیدا ہو رہی ہے، جب حروف لین کے بعد ہم حرف کو ساکن کریں گے تو یہاں پہ ہماری مد عارض لین ہو جائے گی۔ ومن تأخر میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، اخر میں خا کے پر تشدید ہے، سختی کیجیے اور خا کو پر بھی پڑھنا ہے، را کو بھی پر پڑھنا ہے۔ فلا اسما میں وہی مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ لمن اتقا میں توقع نہیں کہنا، تا کو باریک رکھنا ہے تشدید ادا کرتے ہوئے۔ لمن اتقا، قا کو آپ نے پر پڑھنا ہے، یہاں پہ ہماری مدی بس ہوگی، صرف فتح قائمہ ہے، 2 ہی کاؤنٹ کرنا ہے۔ واتقوا اللہ میں بھی تا تشدید کے ساتھ پڑھیں گے لیکن باریکی رکھیں گے، موٹی نہیں کرنی، تو نہیں بنانا۔ قوف کو پر پڑھیں گے، آگے لفظ جلالہ کو بھی پر پڑھنا ہے۔ وَاعْلَمُوا میں وا نہیں کہنا، جھٹکا نہیں ہے۔ منہ کھولیے تھوڑا سا تو آپ کی عین ساکن پر جا کے یعنی وسط حلق میں آواز سٹاپ ہو جائے گی۔ منہ میں مد منفصل جائز ہے، یہاں پہ 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ انکم میں نون مشدد ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، غنہ واجبہ ہے۔ کم میں اظہار شفی، میم ساکن کا قاعدہ، الیہ میں یا لین ہے۔ تحشرون میں ہا کو وسط حلق سے ادا کیجیے اور شین کے بعد آپ دیکھیے را مفخم پڑی جائے گی، ضمہ کے ساتھ ہے۔ آگے واو مدہ کے بعد وقف کرے ہیں، مدارس وقفی پیدا ہو رہی ہے ہماری۔ اور قیام منا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں اللہ کو یاد کرو، اگر کوئی جلدی کرے اور 2 ہی دن میں چل دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، اور جو بعد تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں ہے۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم
سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 204 دیکھ لیجئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ وَمِنَ النَّاسِ غنہ واجبہ ہے ہمارے پاس، آگے الف مد ادا کریں گے۔ من يعجبک میں انڈر لائن کر لیجیے اس کو، من يعجبک، من يعجبک، عین کے اوپر رکیں گے۔ من میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، اور جیبو کا میں آپ نے جیبو کا نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے، مجہول آواز میں نہیں پڑھنا۔ من يعجبک، قولہ میں واولین ہے، قوف کو پر بھی پڑھنا ہے، اور ہو میں مد صلہ صغرا ہو رہی ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ فی الحیات دنیا میں ہا وسط حلق سے بھری کا ادا کریں گے۔ دنیا میں وہی اظہار مطلق ہے ہمارا قاعدہ۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ میں شین پر تفشی کریں گے، اور اللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ فی قلبی میں فی جو ہے یہاں پہ یا مدہ ہو رہی ہے، قلبی میں قول نہیں کہنا، قل قل لام باریک ہو جائے گا، قوف کو پر پڑھنا ہے۔ ہی میں پھر وہی مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ وَهُوَ ایک ہی مقدار رکھیے۔ الد الخصام میں دال کے پر تشدید ادا کرتے ہوئے، خصام خا بھی پر ہے، صاد بھی پر ہے، آگے الف پر ہو جائے گا ساتھ میں، اور مد عارض وقفی کر دیں گے، 6 کاؤنٹ کریں گے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنے ما فی الضمیر پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ یعنی باتیں اپنے دل کی ہوتی ہیں، اپنے دل اپنا ضمیر جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے کہ اللہ نے تو ایسا کہا ہے، اللہ ایسا کرے گا، جیسا کہ ہمارے دلوں میں ہے، بس اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تو بخشے گا، اللہ ان باتوں پر بخشے گا جس پر اس نے وعدہ کیا ہے، جس باتوں سے اس نے رکنے کا حکم دیا ہے وہاں رکو گے تو سزا کا بھی تو ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے عذاب بھی ہے پھر آگ کا۔ آگے دیکھ لیجیے جی، آیت نمبر 205۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اذا ذات کو نرمی سے پڑھتے ہوئے آگے الف مد ادا کریں گے۔ تولا میں تولو نہیں کہنا، تولا صرف آپ نے تشدید ادا کرنی ہے اور فتحہ قائمہ۔ سعا میں بھی آئین کو اوپر دیکھیے فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ فی الارض میں لام کو آپ نے سٹاپ کرنا ہے، رو کو بھی فی ایسے نہیں پڑھنا، فی الارض رو بھی پر پڑھی جائے گی، دات کو بھی پر پڑھنا ہے۔ آگے فی ہا میں یا مدہ لکھ مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ ہا کو عکس حلق سے ادا کرنا ہے، اور حرف میں رو مفخم پڑھی جائے گی۔ وَالنَّسْلَ ون غنہ واجبہ، آگے سین ساکن، پھر ہم لام کو بھی ساکن کر رہے ہیں تو اس کی بھی آواز آپ نے ظاہر کرنی ہے، لیکن ساکن کی جھٹکا نہیں دینا، حرکت نہیں دینی اس کو۔ وَالنَّسْلَ وَالنَّسْلَ واللہ لفظ جلالہ پر پڑھیں گے۔ لا یحب لام کو الف مدہ ہے پورا 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ یحب ہا باریک اور باقی پر تشدید ادا کرتے ہوئے فساد میں جب آخر پر آپ مدارس وقفی کریں گے تو دال کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، دال ساکن ہو جائے گا۔ یحب الفساد، اور جب پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کرے، اور اللہ تعالیٰ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑے کے وقت ذرا فساد کے وقت دھیان رکھا کریں، اس آیت کو سامنے رکھا کریں، کہیں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، فساد لوگ کرتے ہی ہیں، ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر محفل میں ہوتا ہے، ہر رشتے میں ہوتا ہے، لیکن یہ آیت اپنے سامنے ضرور اس وقت دہرا لیا کریں کہ اللہ محبت نہیں کرتا فساد کرنے والوں سے، تو خود بخود ہی پھر آپ کے اندر محسنین بننے کی صفات پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ کل ہم نے آیت پڑھ چکے ہیں کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں، درگزر کرنے والوں، معاف کرنے والوں اور جوڑنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 206 دیکھ لیجئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔
اذا نرمی کے ساتھ الف مد ادا کرتے ہیں، ذال کو قیلہ میں آپ نے قاف پر پڑھنا ہے یا مد ادا کرنی ہے، لہتق اللہ میں تا کو باریک رکھتے ہوئے تشدید ادا کیجیے، قاف کو پر پڑھنا ہے اور لفظ جلالہ بھی یہاں باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے زیر آ رہی ہے، کسر آ رہی ہے۔ اخا، خا کو پر پڑھنا ہے، اوخو نہیں کہنا، او نہیں کہنا، منہ بھر کے نہیں پڑھنا، حمزہ زبر آ اور خو کو پر پڑھنا ہے، اخو، آگے دال کو بھی باریک کر دیں گے اور تا پہ ہمز کریں گے، اخذت ہو، اخذت ہل عزت، عزت میں عین وسط حلق سے ادا کیجیے اور زائد کے اوپر تشدید، سیٹی کی آواز بھی آئے گی، سختی کے ساتھ پڑھتے ہوئے آپ نے آگے بالاسمی میں بھی سا کے اوپر نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، فحسبہ، یہاں پہ سین پہ سیٹی کی آواز آئے گی، حمز کرنا ہے، ہو میں مد صلہ صغرا ہے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، جہنم میں غنہ واجبہ کرتے ہوئے وقف کر دیجیے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، یہاں پہ بئسا حمزہ ساکن ہے، تھوڑا سا جھٹکا دے کر پڑھیں گے، میہاد میں مدارس وقفی کریں گے اور دال کے اوپر قلقلہ ہوگا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو ایسے کو جہنم سزاوار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ انسان کے گناہ پر اکڑنے کی، جسے الد الخصام کہا گیا ہے، یعنی سخت جھگڑالو، اپنے گناہ پر ڈٹنے والا کون ہوتا ہے؟ جہنمی ہوتا ہے۔ تو اس کا گناہ کیوں اس کو اتنا زیادہ اکساتا ہے؟ کون سی چیز ایسی ہوتی ہے جو اس کے اندر ایک گھمنڈ ہوتا ہے کہ میں نے کیا ہی کیا ہے؟ یہ الفاظ جو اس کے اندر نفس میں پیدا ہو جاتے ہیں، میں نے کون سا زیادہ کر لیا، میں نے کون سا برا کر لیا، یا میں نے کیا ہی نہیں۔ بعض لوگ تو تسلیم ہی نہیں کرتے، بعض تھوڑا سا تسلیم کرتے ہیں اور بعض کہہ دیتے ہیں کہ ہاں کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ اس کے اندر کی جو عزت نفس ہے نا، اس کا گھمنڈ، غرور، یہ اس کو گناہ کی طرف اکساتا ہے، تو پھر کہاں لے کر جائے گا؟ ایسے برے ٹھکانے کی طرف جو جہنم ہے، ہمیشگی کی آگ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کریں، جہاں گناہ ہو فوراً استغفار کریں اللہ سے بھی، اور اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، کوئی جھجک محسوس نہ کریں، اس سے فوراً سوری بول دیا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اس بندے کے دل میں بھی اللہ نرمی ڈال دیتا ہے، وہ بھی آپ کو معاف کر دے گا جلدی۔ آیت نمبر 207 دیکھ لیجئے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ وَمِنَ النَّاسِ وہی غنّ واجبہ ہے، مَن یشری میں بھی نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، ری میں یا مدہ ہے 2 کاؤنٹ کریں گے، نفسہب، نف پہ آپ نے حمز لے کر آنا ہے، فا ساکن ہے، نف نہیں کہنا، نف ہب میں آپ نے قلقلہ کرنا ہے، با کو اس کو لمبا نہ کھینچا کریں، یعنی اس کی جوائننگ جو ہے نا اس کو کبھی کریں تھوڑا سا، ہوب ایسے تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے، ہب ہب، نفسہب، بغا میں غین کو پر پڑھنا ہے، آگے مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے، مرضات اللہ میں را مفخم ہے، دعات کو بھی پر پڑھنا ہے، لفظ جلالہ کو باریک پڑھیں گے، واللہ میں لفظ جلالہ پر پڑھا جائے گا، رعوف میں رعو نہیں کہنا، عین نہیں ہے، او ہے، حمزہ پیش واو ساکن او ہے، را مفخم پڑھی جائے گی، آگے او میں آپ نے واو مدہ ہے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، فم بالعباد میں تنوین کا قاعدہ ہے اقلاب، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کریں گے، بلو نہیں کہنا، بالعباد، عباد بھی ای نہیں کہنا، عی ہے، عین ہے، عین زیر عی، بالعباد۔ آخر پہ مدارس ہو رہی ہے ہماری، 6 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ آیت نمبر 208 دیکھ لیجئے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کافہ، آواز سن رہے ہیں آپ؟ کاف کے فا کے پر تشدید ہے، وہ بھی ادا کرنی ہے، سختی کرنی ہے، اور پھر اس کو آگے ملانا ہے، فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایوہا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، ایو میں یا کی پر تشدید ہے، سختی کرتے ہوئے ہون کول کر لیجئے، آمنودو میں
دال کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، خو کو بھی پر پڑھنا ہے اور خو کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ کھول کر لیجئے، لو میں بھی واو مدہ ہے، ہونٹ کھول کر لیجئے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، فس سلمی میں سین کے اوپر تشدید ادا کرتے ہوئے لام کو سٹاپ کرنا ہے، اور کاف یہاں پہ ہمارے پاس تشدید والی مد آ رہی ہے، یعنی تشدید والا حرف ہے، سبب آ رہا ہے اس کے پاس الف مدہ کے بعد، تو مد لازم کلمی مستقل کریں گے، اس کو آپ نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے، کا افا نہیں کہنا، کاف جیسے آپ خواب کہتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں آپ پاشی، یہ لفظ آپ بولتے رہتے ہیں اردو کے نارملی، اسی طرح آپ نے کاف بولنا ہے، کاف، لیکن اس پر سختی کر دیں گے، کاف کاف، تاؤں میں آپ تنوین کے بعد آ رہا ہے واو، تو آپ ادغام غنہ کر لیں گے، لا میں الف مدہ ہے 2 کاؤنٹ کیجئے، تتبعو میں واو مدہ ہے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، خطوات الشیطان میں خوا بھی مضموم ہے ہمارے پاس، ہونٹوں کو گول کیجئے اور خوا کو پر پڑھنا ہے، طا کو بھی پر پڑھنا ہے، یہ بھی مضموم ہے، ضمہ ہے اس کے اوپر، آگے شیطان میں شین کے اوپر تشدید ہے، سختی کیجئے، شئی میں یائے لین ہے، طا کو آپ پر پڑھتے ہوئے آگے مدارس وقفی کر دیں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے، انہو میں غنہ واجبہ ہے، ہو میں مد صلہ صغریٰ ہے 2 کاؤنٹ کریں گے، لکم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے، عدو مبین میں واو کے پر تشدید ادا کیجیے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، اور تنوین کا قاعدہ ادغام مع الغنہ کریں گے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، مبین میں مد عارض وقفی ہو جائے گی ہماری۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا صریح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، آیت نمبر 209 دیکھ لیجئے، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، فَإِن زَلَلْتُم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، زللتم زے کی آواز سیٹی کے پڑھی جائے گی اور قوی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، زلل نہیں کہنا، زللتم میں میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، میم بعدی میں نون ساکن کا قاعدہ اقلاب کرنا ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، ما جاءتکم میں جا میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنے ہیں، ات میں تاکہ پر ہمس کرنا ہے، کم البیناتی بیشی نہیں کہنا، بی یا ذریعی سختی کے ساتھ پڑھیں گے، یا کی آواز اور نیچے کسرہ ہے، اس کو شارپ رکھیں گے، نا میں فتح قائمہ ہے، فعلمو میں عین کے اوپر جھٹکا نہیں دینا، اس کو وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کرنا ہے، منہ میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنے ہیں، ان اللہ میں وہی غننے واجب لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، عزیزن میں زائے کی آواز سیٹی کی اور آگے یا مد ادا کریں گے، ذن حکیم میں تنوین کا قاعدہ ہے اظہار حلقی، حکیم میں کاف کو باریک لکھنا ہے، ہا بھی وسط حلق سے نکلے گا، حکیم نہیں کہنا، حکیم، نارملی جس طرح آپ حکیم بولتے ہیں اسی طرح حکیم لمبا کر دیں گے، 6 حرکتوں برابر اس کو کھینچنا ہے، مدارس وقفی ہوگی، پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان جاؤ کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 2010 دیکھ لیجئے، یہ آج کی ہماری آخری آیت ہے، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، حل ينظرون نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، وا کو پر پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، رو میں را بھی مفخم ہے، آگے واو مد ادا کرنی ہے، الا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، این یاتیا یہاں پہ نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے اور یا میں تھوڑا سا جھٹکا دیں گے، یعنی قلقلہ نہیں کرنا ہوتا، جھٹکے کا مین یہ نہیں کہ آپ حرکت دیں، اس کو حرکت نہیں بس جھٹکا دینا ہے، یا نہیں ہوتا، یا ہوم اللہ لفظ جلالہ آگے پر ہے، فی غولا وا پر پڑھا جائے گا، ضمہ کی آواز ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا کریں گے، غولا لم من یہاں پہ تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، غمامی میں غین پر پڑھا جائے گا، آگے الف مدہ ہے، والملائکۃ میں مد متصل واجب ہے، یہاں پہ 5 کاؤنٹ کرنا ہے، وقضی الامر میں قوف کو بھی پر پڑھنا ہے، دعت کو بھی پر پڑھنا ہے،
اور آگے عامر میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع ہے، اور را کو ساتھ ہی مفخم کرتے ہوئے ساکن کر دیں گے یہاں پہ اگر وقف کرنا ہے تو۔ وَإِلَى اللَّهِ میں لفظ جلالہ پر ہے، تو جعل میں دونوں جگہوں پہ ہمارے پاس را مفخم پڑھی جائے گی، آگے امور میں بھی ٹھیک ہے، وہ بھی را ساکن ہو رہی ہے، پر ہی پڑھی جائے گی، اور عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے۔ آگے عل میں لام کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، امور نہیں ہے، انڈر لائن کر لیجئے، امور ہے، امور ضمہ ہے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، آخر پر یہاں بھی مد عارض وقفی ہوگی، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادل کے سائبانوں میں آ نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور جتنے بھی تمام کام ہیں وہ کر دیے جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے تمام کام جو ہیں ان کو نیست و نابود کر دے، وقضی الامر کر دیا جائے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے بے شک۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا آج کا رکوع نمبر 25، تھوڑا طویل تھا، 14 آیات تھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تکمیل کیا الحمدللہ۔ اب ایک بار اس رکوع کو پورا سن لیجیے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل،
واللہ لا يحب الفساد وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے، اور جیسا تو نے اس علم کو صادر فرمایا ہمارے اوپر پروردگار ہمیں ویسا سیکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔